رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ چاند کی ہلکی ہلکی چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر کی چھت پر چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ عموماً جلدی سو جاتے ہیں، اس لیے 11 بجے ہی ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں چھت پر چارپائی بچھائے نیند کے انتظار میں ہی تھا کہ مجھے چاند کی روشنی میں ایک سایہ سڑک پر جاتا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ کوئی عورت تھی جو گاؤں سے باہر قبرستان جانے والی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ ہمارے گاؤں کا قبرستان زیادہ دور نہیں تھا۔ میں اس عورت کو قبرستان کی طرف جاتا دیکھ کر تجسس کا شکار ہو گیا۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو اور بات تھی، رات کو اکیلی عورت کا قبرستان کی طرف کیا کام؟ ہونا ہو ضرور اپنے عاشق سے ملنے جا رہی ہوگی۔ میری چھٹی حس فوراً بیدار ہو گئی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور چھت سے نیچے اتر آیا، چپکے سے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ تب تک وہ عورت کافی آگے جا چکی تھی، تاہم چاند کی روشنی میں دیکھی جا سکتی تھی۔ میں مناسب فاصلہ رکھ کر پیچھے چلنے لگا۔ یقیناً کوئی شخص قبرستان کے پاس اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، یہ سوچ کر میرا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی اگر اکیلی عورت رات کو ویرانے میں مل جاتی تو وہ میرے آگے کیا کر سکتی تھی؟ وہ جو کوئی بھی تھی، اپنی ہی دھن میں سر جھکائے چلتی جا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، تیز خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی تو مجھے معلوم ہوا اس نے نہایت پیاری خوشبو بھی لگا رکھی ہے۔ قبرستان میں وہ جھاڑیوں کے درمیان جا کر گم ہو گئی۔ میں دبے قدموں اس کا پیچھا کرتا جھاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ گھر سے نکلتے وقت میں احتیاطاً کلہاڑی اٹھا لایا تھا جو کہ میرے ہاتھ میں ہی تھی۔ میں گاؤں کا دلیر گبرو جوان تھا اور رات کے وقت کھیتوں میں کام کرنے اکثر جاتا رہتا تھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میرے گاؤں کی کون سی عورت یا لڑکی اپنے عاشق سے ملنے رات کے اس پہر قبرستان گئی ہے۔ بہرحال اب میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا کہ مجھے چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر مجھے اس لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آ گئے ہو تم؟ مجھے یقین تھا کہ تم رات کو میرے پیچھے قبرستان ضرور آؤ گے، لیکن مجھے کسی مرد کی آواز سنائی نہ دی، نہ ہی کوئی مرد نظر آیا۔ میں سانس روک کے بیٹھا رہا۔ پورے قبرستان میں تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ اچانک ایک جھاڑی سے نکل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ میں اپنی چوری پکڑی جانے پر گھبرا گیا، لیکن ایک بات جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا وہ میرے گاؤں کی لڑکی نہیں تھی۔ وہ بہت خوبصورت حسین نوجوان لڑکی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کہنے لگی اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، دور کیوں کھڑے ہو؟ دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں۔ میں نے ہمت جمع کر کے سوال کیا، وہ شخص کہاں ہے جس سے آپ نے ابھی بات کی تھی؟ کہنے لگی میں نے تو تم سے ہی بات کی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم میرے پیچھے قبرستان آؤ گے، اور دیکھو تم آ گئے۔ مجھے اب خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے پوچھا آپ کو کیوں یقین تھا کہ میں ضرور آپ کے پیچھے آؤں گا، جبکہ میں نے آپ کو دیکھا ہی پہلی بار ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ تم نے مجھے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے، لیکن میں تو روز رات کو تم کو چھت پر دیکھ کر آتی ہوں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے پوچھا آپ رہتی کہاں ہو؟ اس نے جواب میں کہا ادھر ہی قبرستان میں۔ مجھے لگا وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کب سے اس قبرستان میں رہتی ہو؟ اس نے کہا 450 سال سے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے قہقہ لگایا۔ حیرانی اور ڈر سے میرا پسینہ چھوٹنے لگا۔ اچانک وہ آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی
کہ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہ رہی تھیں۔ دوسرا جو خوشبو اس نے لگا رکھی تھی، اس نے میرا دماغ معاف کر دیا تھا۔ کہنے لگی، میں نے تم سے شادی کرنی ہے اور آج رات ہی کرنی ہے۔ یہ کلہاڑی کیوں پکڑ رکھی ہے؟ اس کو پھینک دو۔ ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھ سے کلہاڑی لے کر دور پھینک دی۔ میں نے بمشکل کہا، میں کیوں آپ سے شادی کروں ایسے؟ اس نے کہا، دیکھو مجھ میں کوئی کمی ہے کیا؟ میری جیسی خوبصورت لڑکی تم کو کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ اس کے پاؤں پیچھوں کی طرف مڑے ہوئے تھے اور کوئی گز گز لمبے تھے۔ میرے منہ سے فوراً اللہ اکبر نکلا۔ اللہ کا نام سن کر وہ پیچھے ہٹی جیسے اس کو کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جاتا اس کا خوبصورت چہرہ بگڑتا جاتا۔ اب میرے سامنے انتہائی خوفناک بگڑے چہرے والی مخلوق کھڑی تھی۔ میں فوراً مڑا اور واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے مجھے اونچی آواز میں ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی زور زور سے کہکے لگا رہا تھا۔ میں مسلسل قرآنی آیات کا ورد کرتا گھر کی طرف بھاگتا رہا اور گھر کے قریب آ کر میں گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا میں گھر میں چارپائی پر پڑا تھا اور سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم آدھی رات کو گھر سے باہر کیوں نکلے تھے؟ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا اور نہ ہی اس دن کے بعد کبھی چھت پر اکیلا سویا۔ پتہ نہیں میری کون سی اچھائی کام آ گئی جو اس رات میں اس شیطانی مخلوق سے محفوظ نکلا۔